الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو كما قال الله سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ عصر یہ قرآن کی مختصر سورتوں میں سے ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتے اور سورہ عصر صرف یہ نازل فرماتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس صورت میں بے تحاشا انعامات، فضائل، احکامات سب کا سمندر موجود ہے. کہتے ہیں کہ سورہ عصر پہلی نماز فجر وہ بادشاہ ہے اور عصر اس کا وزیر ہے. فجر کیا ہے آپ سنتے ہیں طویل نماز ہے، اور عصر کیا ہے متوسط ہے، درمیانی ہے. اور فجر جو ہے یہ جہری نماز ہے اور عصر جو ہے وہ سری نماز ہے، یعنی کہ اس میں فجر میں تلاوت زور سے اور عصر میں جو ہے خاموشی سے. پھر فرمایا کہ فجر میں نا نبیوں کو نبوت ملی ہے فجر کے وقت، اور عصر میں اولیاء اللہ کو جو ہے نا اللہ نے ان کو ولی بنایا. یہ وقت کا بڑا تعین ہوتا ہے، بڑی خاصیت ہوتی ہے. تو میرا موضوع تو علم و عمل ہے، اس پر ہی میں بات کروں گا، لیکن تھوڑا اسی صورت سے ہی کروں گا. تو اس لیے پہلے صورت کا سارا جو ہے مختصراً ایک حوالہ، اس کا تعارف جو ہے وہ دینا ضروری ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا عصر سے کیا مطلب مراد لے رہے ہیں، گویا قسم اٹھاتے ہوئے. تو فقہا نے تین یہاں پر مفہوم ذکر کیے، تین طرف اشارہ ہے. ایک تو والعصر اور قسم ہے عصر کے وقت کی، عصر کی نماز کی. اور فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، عصر زمانے کو بھی کہا جاتا ہے. اور تیسرا قول ہے فقہا کا کہ قسم ہے حضور کے زمانے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا زمانہ، وہ تین مراحل جو آپ کی پیدائش سے لے کے وفات تک، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کے جو خلفائے راشدین کا زمانہ، پھر اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کا زمانہ. تو یہ تین اقوال ذکر فرمائے. زمانے کی قسم ہے، عصر کے وقت کی قسم ہے، بڑی خصوصیت کا وقت ہے، دن کی تبدیلی کا وقت ہے، اختتام ہے دن کا عصر، پھر مغرب سے نیا دن شروع ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کی جماعت کی تبدیلی کا بھی وقت ہے. بڑی خصوصیات ہیں دعاؤں کی. دنیا کے مثال نا اسی پانی کے جہاز کی طرح ہے کہ ہم سارے کے سارے اس پانی کے جہاز میں بیڑے کے اندر سوار ہیں اور اپنی منزل کو جا رہے ہیں. اب اللہ کیا کہہ رہے کہ تم اس
ان کا لفظ استعمال کیا. انسان سارے کے سارے، بے شک انسان جو ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، سارے بزرگ اس میں شامل ہیں، اولیاء اللہ شامل ہیں، سارے کے سارے عام سے لے کے خاص تک، یہ سب کے سب نفی خسر، بڑی خطرناک ناکامی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یا اللہ اگر یہ سارے بندے جو آپ نے دنیا میں کائنات میں بھیجے سارے ہی ناکام ہیں، تو پھر آخر کامیاب کون ہوگا؟ پرچہ کس کا کامیاب ہوگا؟ یہ سارے فیل ہو گئے، ناصب ہو گئے، ایف لگ گیا، ایف گریڈ ہو گیا، تو یا اللہ پھر کامیاب ہونے والے لوگ ان کا بھی بتائیں. تو اللہ نے پھر یہاں سے سمجھانا شروع کیا. یہ سورج پوری زندگی کا ایک ابتدا سے اختتام ہے تھا. کامیابی، ناکامی، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا اور جنت اور دوزخ سارا کچھ اسی کے اندر بتا دیا. تو کہا کہ دیکھو سنو ذرا، یہ جو بڑا بیڑا چل رہا ہے پانی کے اندر، جو اپنی منزل کو پہنچنا چاہتا ہے، اس میں سوار ساری کی ساری انسانیت ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے میں کہہ رہا ہوں ناکام ہو جائیں گے. ان سب کا بیڑا جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور ان کا جہاز ڈوب جائے گا. لیکن میں تمہیں اب بتاتا ہوں سو کان کھول کے کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اور ایمان کیا ہے؟ اصل علم ہے. علم دو طرح کا ہے. پہلا علم کیا ہے؟ ضروریات زندگی کا علم. اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. یہ انسان خود دنیا میں آتا ہے اور سیکھتا ہے اس علم، ان چیزوں کو سیکھتا ہے. اور ایک سے ایک سیکھا ہوا یہاں پر موجود ہے دنیا میں. انسان نے ہر چیز کے اندر، ہر فن کے اندر جو ہے مہارت حاصل کی اور کہاں سے چیزوں کو کہاں تک پہنچا دیا. ایک طالب علم بتانے لگا کہ ایک میں نے فیلڈ کے اندر جو ہے پی ایچ ڈی کری ایک کیڑے کی، صرف ایک کیڑا، اس کے اندر میں نے مکمل پی ایچ ڈی کری ہے. اور تب بھی ایک اور کہنے لگے کہ بس استاد جی یہ تو اللہ نے ہماری روزی لگائی ہے، ورنہ جو ہے نا ہمارا دماغ پہنچ نہیں سکتا. اللہ نے کہاں تک چیزوں کو پھیلایا ہے. یہ جو صرف ایک شعبہ دل کا ہے نا، یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے آخر تک انسان اب تک نہیں پہنچا. یہ شعبہ اتنا بڑا ہے، صرف یہ دل کا شعبہ ہے. ایک بندہ جو امریکہ میں اس نے 110 منزل عمارت کھڑی کری اور ورلڈ ریکارڈ بنا ہوا، مسلمان تھا، ٹھیک ہے نا. اور وہ کسی مقصد سے، کسی کام سے سعودی گورنمنٹ نے اس کو بلایا، وہاں کسی چیز کا مشورہ کرنا تھا، اس سے مشورہ کیا. اس دوران جو ہے اس کو وہاں انتقال ہو گیا. اب اس کی بیوی جو تھی وہ جرمن تھی. اب سعودی حکومت نے یہ آفیشلی اعلان کیا کہ بھائی ہم اس کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ ہم اس کو جنت البقیع میں خود اس کی تدفین کرائیں گے. وہاں اس کو دفن ہے. اس کی بیوی اس نے منع کر دیا. وہ مرتا ہے بھائی کہ ادھر کی مٹی نصیب ہو جائے اور وہاں کا حاصل ہو جائے، جو خوشبو آتی ہے، اس کوئی کیڑا نظر نہیں آتا. گورکن اکثر اس قبرستان میں قبروں میں لیٹ کر آرام کرتے ہیں. ایسی ٹھنڈی قبریں، مزہ آتا ہے، زندوں کو مزہ آتا ہے. اور میں نے خود دیکھا کہ 7 بندے کا قبریں توڑتے ہیں سیڑھی لگا کے اور اسٹیشن سے رسی سے باندھ کے بولے کو نیچے اٹھاتے ہیں. میں خود اس میں دیکھ نہیں گیا دیکھو تو صحیح ہے. اور لحد بناتے ہیں، یہ نیچے اتار کے پھر یہ اندر کیا اور یہاں سے بن گیا. یہاں مٹی ڈالی، پھر اوپر والی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، اس طریقے سے. اور مفت قبر ہے، پیسے کی قبر نہیں ہے. کیونکہ جب شریعت کے مطابق عمل ہوگا، علماء کے ہاتھ میں آپ دیں گے یہ سب، تو یہ فری میں ہوگا سارا. اگر اللہ بچائے گا تو عمل نہیں کرنا، علم نہیں کرنا.
عمارت کھڑی کی اعزاز میں مل گیا. وہاں سے انہوں نے اس کی لاش کو روانہ کیا. جرمن بیوی تھی اس نے واپس بلا دیا, ادھر دفن نہیں کرنا ہے, واپس بھیجو, لاش وہاں سے واپس بھیجنا. تو جا کے اپنے آبائی جگہ پہ جو ہے اس کی تدفین ہوئی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دنیا کا علم, ضروریات زندگی کا. ایک تو یہ ہے. دوسرا علم کیا ہے؟ جو اللہ کی پہچان کا علم ہے, جنت کا علم ہے, دین کا علم ہے, اسلام کا علم ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا یہ سارے انسانیت ناکام ہے, اس کشتی میں سوار سارے انسان ڈوبیں گے, مگر دیکھو الذین آمنوا, جنہوں نے یہ دین کا علم سیکھا, ایمان لے آئے, ایمان کی دولت میں گئے. آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ جو یہاں پر سارے انہوں نے 9 آرٹیکلز سارے گنوائے ہیں نا, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ عقائد ہے ہمارے, یہ ہمیں کیا سیکھیں. تو یہ ہمارا علم کی بنیاد اس پر ہے. دیکھو پہلا پرچہ پاس کرنے والا یہ لوگ ہوں گے جو ایمان لے آئے. ان الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے انہوں نے 25 نمبر حاصل کر لیے. 100 میں سے 25 نمبر والا پھر بھی کیا ہوتا ہے بھائی, عارضی ناکام ہوتا ہے, ایف گریڈ لگتا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا مسلمان ہوا تو جنت کی سیر کرے گا کئی لاکھوں سال تک, اور ایمان کی بدولت ایک دن اللہ ایک اعلان کریں گے کہ آج جتنے بھی ایمان والے ہیں, جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی دولت ہے, مسلمان ہیں, انہیں یہاں سے نکال کے اور جنت میں بھیجا جائے. اور ان کو جو آخری مسلمان ہوگا نا جہنم سے نکلے گا, اس کے بعد اللہ جہنم کو ختم کر دیں گے, کلوز, بالکل. یہ درجہ 7واں جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ پہلا درجہ ہے, باقی اس کے بعد کے خطرناک درجے ہیں 6 کے 6 وہ باقی نہیں ہے. تو یہ جب یہاں سے نکل کے جنت میں جائے گا 10 گنا بڑی اس کائنات سے اس کو جنت اللہ وہاں پر دیں گے. اور ابھی کئی سالوں کا مسافت باقی ہوگی, اتنا دور ہوگا, اور وہاں سے جنتی خوشبوئیں اس کو مہک آنے لگ جائے گی اور ٹھنڈک محسوس ہونے لگ جائے گی. ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں بلوچستان کی, ادھر کی کوئٹہ کی سردی جو ہے ادھر پہنچ رہی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے جی ادھر ٹھنڈ ہوگا. تو ایسے, اور جب وہاں دروازے کے قریب پہنچے گا تو اس کے استقبال کے لیے 40,000 فرشتے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوں گے, اور ایسے پہنچتے جو ہے سلوٹ ماریں گے, اس کو استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ مرحبا یا مالک مرحبا. یہ اعلان 40,000, اور ایسے زبردست قالین بچھے ہوئے ہوں گے, اور اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ نے آنے میں بڑی دیر لگا دی. ہمارے مالک پھر کہے گا کہ شکر کرو کہ میں جدھر سے آیا ہوں میری جان بچ گئی اور میں چھوڑ کے وہاں سے نکل کے ادھر تک پہنچ گیا. یہ اس کا استقبال ہوگا جنت, کیا وہ وقت ہوگا. تو بہرحال پہلا پرچہ جنہوں نے کلیئر کیا وہ 25 نمبر مل گئے. ان الذین آمنوا, یہ علم ہے, ایمان کی دولت. دوسرے نمبر پہ وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, ایمان لے آئے, اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا. عمل سے زندگی بنے گی, اپنی بھی اور اوروں کی بھی. اور عمل جو ہے انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گا. اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر براہ راست کامیاب ہونا یہ مشکل عمل ہے. تو وعملوا الصالحات یہ دوسرا پرچہ ہے 25 نمبر. یہ دوسرا پرچہ نیک اعمال بھی کرتا رہا اپنی زندگی میں, علماء سے جڑا رہا, علم سیکھتا رہا, عمل کرتا رہا, سیکھتا رہا, کرتا رہا. اب اس کے ٹوٹل نمبر کتنے ہو گئے 50. اب 100 میں سے نمبر 6 نمبر ہے.
आधे नंबर तो कम से कम आ गए। अब आगे मजीद कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा? वतवासौ बिल हक़। अब देखो, ये जो ईमान लाए हो ना और अमल सोले करने लग गए हो, तो ये हक के साथ एक दूसरे को तलकीन, दूसरे को भी समझाना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं है, अपनी कामयाबी के लिए औरों के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी, औरों की कामयाबी की फिक्र भी मैंने ही करनी है। क्योंकि वो अल्लाह वाले पर जब जिब्राइल ने आके कहा ना कि वो तो ये अल्लाह आपका फरमाबरदार बंदा है, नेक बंदा है, उसी कौम के अंदर मौजूद है और आप उसी कौम को हलाक करने का हुक्म दिया, अजाब देने का हुक्म किया, तो अल्लाह ने कहा उसी के ऊपर ही ले जाके पलट के मारो, क्योंकि वो अपनी फिक्र में लगा हुआ है, हक की बात दूसरे की तरफ दूसरे को नहीं बता रहा। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में पे कई मकाम पर यह फरमाया कि अम्रुम बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर। अमर यानी कि करने का हुक्म करना, किसी काम की तरफ लेकर आना, इसका हुक्म करना, तो नेकी का हुक्म करना ये अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म है, बुराई से रोकना ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़, फिर हक के साथ जो है ना डटा, हक की बात की तलकीन करता रहा, लोगों को हक की तरफ बुलाता रहा, समझाता रहा और हाथ पकड़ के जो है उनको नेकी की तरफ राग़िब करता रहा, बुराई से रोकता रहा। जब ये काम करेगा, 3 ईमान ले आया, 25 नंबर, अमले सोले करना शुरू कर दिया, 25 नंबर, हक की तलकीन औरों को भी करना शुरू कर दी तो 25 नंबर, 75 नंबर, बहुत जबरदस्त नंबर है। अब क्या होगा कि लोगों की तरफ से ना बहुत सी आपको तकलीफें सामने आएंगी हर शोबे के अंदर। अब उसको सब्र करना, वतवासौ बिस्सब्र। अब हक की बात जब भी करेगा तो उस पर सामने से तलकीन, सामने से जो है उसकी मुखालफत होगी और लोग इसको परेशान करेंगे, तंग करेंगे और तरह तरह के कसीदे कसेंगे। कोई कहेगा कि देखो इस नाने को ये मौलवियों के हत्थे चढ़ गया, इसने देखो दाढ़ी रख ली। एक साहब को मैंने देखा, वो दूसरे मेरे साथ बैठे थे, उनकी दाढ़ी थी, उसको कहने लगे देखो ये गो बगल की दाढ़ी। ये कलमा कुफर है भाई। ये उस हालांकि इतना समझदार बंदा, पढ़ा लिखा, रिटायर्ड हो गया, एक अफसर था वो ये बात है। अब इस कलमे पर उसने दाढ़ी की तौहीन कर दी, ईमान से फारिग हो गया, बीवी से फारिग हो गया, अभी इसको पता ही नहीं है। ये जब ऑथेंटिक इल्म ही नहीं होगा फिर ये नुकसान होगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों से, उसमें ये भी है कि जब बंदा कलमा कुफर कह देता है तो वो ईमान से गया, मुसलमान इस्लाम से गया, बीवी तो मुसलमान है, काफिर का तो मुसलमान से निकाह होता ही नहीं है, बहुत तो टूट जाता है। ये बड़े खतरे की बात है। तो जुमले कुफर कहना ये खतरनाक बात है। ये जितने भी शायर इस्लाम है ना, उसमें दाढ़ी भी, तो दाढ़ी का मतलब जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ऐसी सुन्नत मामूली नहीं है, तमाम नबियों की सुन्नत है, हर नबी की सुन्नत है और ये फर्ज तक पहुंची है। इसके बगैर तो निजात का मुश्किल अमल है। ये जैसे आपका पासपोर्ट होता है ना, वीजा, वो है, ये दिखाए बगैर जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकता ना बंदा, तो यहां से जन्नत में कैसे पहुंचेगा? ये तो हमारी निशानी है, जाहिरी निशानी, ये बताती है कि ये मुसलमान है, ये उम्मत मोहम्मदिया का एक बंदा है, ये हमारी निशानी है। और ये दाढ़ी जो है वो शेर की भी होती है। जो शेर होता है ना, तो हमारे हजरत भी एक फरमाया
ایک قاری صاحب جو ہے مجھے لطیفہ یاد آ گیا، تو وہ ایک صاحب کا بچہ جو ہے گود میں تھا، وہ قاری صاحب سے ملاقات ہوئی، راستے میں گئے تو اب بچہ جو ہے کیونکہ ابا کی داڑھی نہیں ہے، اماں کی بھی نہیں ہے ظاہر ہے، تو اب قاری صاحب کی داڑھی بھری بھی، وہ بچے نے دیکھا ایسے تو وہ رونے لگ گیا۔ اب اس بندے نے قاری صاحب کو کہا کہ حضرت بس یہ بچہ نا آپ کی داڑھی سے ڈر گیا ہے، آپ کی داڑھی کو دیکھ کے رونے لگ گیا۔ تو قاری صاحب بڑے نا حاضر جواب دے، عقل مند، انہوں نے فوراً جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ میری داڑھی دیکھ کے ڈرا نہیں ہے، یہ دیکھ کے رو رہا ہے کہ اماں ابا میں یہ فرق ہوتا ہے۔ مجھے آج پتہ چلا کہ ماں کی داڑھی نہیں ہوتی اور باپ کی ہوا کرتی ہے، تو اس کو اب دیکھ کے یہ افسوس بھی ہو رہا ہے اور اس کو اب سمجھ آئی کہ اچھا اماں ابا میں یہ چیز فرق کرتی ہے، یہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب نے بڑا حاضر جواب دیا، زبردست جواب دیا۔ تو بہرحال بھائی داڑھی یہ شاعر اسلام میں سے اس کا مذاق نہیں ہے۔ تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ جملے کسے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولویوں کے ہاتھ پڑ گیا، دیکھو ہر وقت مسجد پڑا رہتا ہے، دیکھو ہر وقت ان سے جو ہے مسئلے سیکھتا رہتا ہے، مسائل پوچھتا رہتا ہے، یہ دیکھو دین کی محنت میں لگ گیا، یہ دیکھو اس کو بڑا جو ہے وہ دین کا جو ہے نا جنون چڑھ گیا اس کے اوپر، اس نے دیکھو ٹوپی لگا لی ہے اور اس کو دیکھو اس نے پائچے اونچے کر لیے، تو طرح طرح کی باتیں نا لوگ کریں گے، خاندان والے کریں گے، آپ کے اپنے کریں گے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کرنا اور اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر جس نے سیکھ لیا نا، میں آخری قصہ سنا رہا ہوں اور بات کو ختم کرنے دعا کر لیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک پرندہ تھا، بڑی خوبصورت آواز نکالتا تھا، تو وہ اس پرندے کو اس نے قید کیا ہوا تھا، اور بعض پرندے ایسے ہوتے بھی ہیں کہ وہ قید برداشت نہیں کرتے، چند پرندے اس میں اور جانور بھی ایسے ہیں کہ ان کو قید میں رکھا جائے وہ مر جاتے ہیں، ان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ آزادی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اب وہ پرندے کی آواز جیسے مینا، کوئل، ان کی آوازیں بڑی خوبصورت، ہمارے شہر میں تو اتنی زیادہ پتہ نہیں چلتی، لیکن کسی کھیت دیہات میں، گاؤں میں آپ سنیں جہاں مکمل فل ماحول بنا ہوا ہو، کھیت ہوں ہرے بھرے اور لہرہارے ہوں اور ٹھنڈی فریش ایئر ہوا جو ہے وہ چل رہی ہو، بارش کا موسم بنا ہوا ہو، اور وہاں پر جو نہر یا کوئی ٹیوب ویل کم از کم چل رہا ہو، تو اور پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی ادھر جو ہے دیسی ہوتی ہیں، اس ماحول میں آپ پرندوں کی آواز سنیں نا تو وہ مزہ ہی الگ ہے۔ اب وہ پرندہ چیخ رہے، رو رہے، آوازیں لگا رہے، اب وہ قید میں پریشان ہے، تڑپ رہے، اسی کی نسل میں ایک پرندہ آ کے نا وہ آزاد ہے، باہر آ کے قریب بیٹھ گیا اس کے، اب اس کو دیکھ کے بولتا ہے کہ بھائی کیوں چیخ رہے ہو، کیوں شور مچا رہے ہو اتنا؟ اس نے کہا بھائی میں تیری طرح آزاد تھا، مجھے اس نے قید کر دیا، میری جان نہیں چھوٹ رہی یہاں سے، مجھے جان چھڑانی ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں جو عام طور پہ علماء حضرات ان شوہروں کو بھی دیتے ہیں جن کی بیویاں بہت لڑاکا ہوتی ہیں، زبان کے نیچے رکھنے کا تعویذ۔ تو اس پرندے نے اس کو کہا بھائی دیکھ، اگر تجھے جان چھڑانی ہے نا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا ہے؟ کہا کہ بھائی تو خاموش ہو جا، بھائی چپ لگا دے اپنے آپ کو، زبان بند کر لے، بالکل دبا لے، چونچ نہیں کھولنی ہے، تمہیں چیخنا بالکل نہیں، آواز نکالنی نہیں ہے، تو آزاد ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بڑا آسان کام ہے، بس وہ ایک دم خاموش۔ اب مالک وہ بار بار دیکھ رہے یار کافی دیر گزر گئی، یہ آواز ہی نہیں نکال رہا ہے، اس کی آواز ہی تو پسند تھی، اسی وجہ سے جو اتنا مہنگا میں نے اس کو خریدا اور قید کیا، اب اس کو مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ آواز ہی نہ نکالے۔ اب کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی تو لے جا سلیمان علیہ السلام کے پاس، وہ وقت کے نبی ہیں،
پرندوں سے جانوروں سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، ان کی بولی جانتے ہیں، ذرا سمجھائیں گے اس کو، کیا پتہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے لوگ علماء کے پاس بھی لے جاتے ہیں نا اپنے بچوں کو بات سمجھانے کے لیے۔ ایک صاحب تھے، ان کا بچہ جو ہے مان نہیں رہا تھا، ضد کر رہا تھا موٹر سائیکل کی، نہیں ابا مجھے تو موٹر سائیکل چاہیے۔ اب باپ تو جانتا ہے بھائی موٹر سائیکل سے زیادہ عزیز تو یہ بچہ ہے، موٹر سائیکل تو چلو چیز ہے نا، خراب بھی ہو گئی مسئلہ نہیں، ٹوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بچہ زیادہ ہے، نہیں مان رہا تھا، وہ اپنے حضرت کے پاس لے گیا کہ حضرت اس کو سمجھائے یہ موٹر سائیکل سے ضد نہیں ہٹا رہا۔ تو حضرت نے اس کو کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے، قریب کر گیا نا، کہ یہ ایسی سواری ہے، اس کو یوں تم چھوڑ دو کھڑا بغیر سہارے کے، یہ اس کو تو خود سہارا چاہیے، یہ تو گر جائے گی، یہ تمہیں کہاں بچائے گی، تمہیں کیسے سہارا دے گی۔ ابھی بچے کے دماغ کا بات آ اور اس نے ضد چھوڑ دی، بس صحیح ابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل صحیح بات سمجھا دی کہ جو چیز سواری خود نہیں سنبھال سکتی وہ مجھے کیسے سنبھالے گی، اسی لیے خطرناک سواری۔ تو بہرحال وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے بات کری کہ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیوں آواز نہیں نکال رہے؟ تو اس نے ان سے بات کر کے سمجھایا کہ حضرت میں تو اب آواز نہیں نکالوں گا کیونکہ مجھے ہونا ہے عذاب۔ اگر اس کو بولیں کہ ایسے ہی مجھے پسند کرتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں کرتا تو اس کی مرضی۔ بس سلیمان علیہ السلام نے اس کے مالک کو کہا بھائی یہ تو آپ آواز نہیں نکالے گا، اب تمہاری مرضی ہے، تمہارے پاس آپشن ہے، اس کو چاہے آزاد کر دو یا ایسے ہی پسند کرتے ہو بغیر آواز کے تو رکھ لو، ایک شو پیس ہے بس۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے پھر اس پرندے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر اس نے پنجرا یوں کھولا اور وہ پرندہ فوراً وہاں سے آزاد ہو کے نکلا اور جا کے سامنے درخت پہ بیٹھا، اور اس نے بڑی سنہری الفاظوں میں لکھنے والی نا تاریخی جملہ کہا، اور اس نے کہا کہ بھائی اگر اے انسان تو بھی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور یہاں سے آزادی چاہتا ہے تو بس تو میری طرح نا منہ بند کر لے، برداشت کر لے۔ اور واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی، ایک زبان دوسری شرم کا، تو بس اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پہ مجھ سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔